अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पूरी दुनिया अगर तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर उनका शुमार होता है या डेवलप्ड कंट्रीज़ में उसका शुमार होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है अब डिजिटलाइजेशन के साथ, और इन दोनों फैक्टर्स को अगर शामिल किया जाए तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनर्जी। एनर्जी क्राइसिस अगर आपके का हो तो आप ना ही डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ सकते हैं और ना ही आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के अमल से गुजर सकते हैं। पाकिस्तान इस वक्त डिजिटलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और एनर्जी क्राइसिस पर हुकूमत वक्त की न सिर्फ वो तरजीहात में शामिल है, उनका फोकस्ड है। इसी हवाले से बिजली की तकसीम कार कंपनीज जिसे हम डिस्कोस कहते हैं, उनकी कारकर्दगी और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न के उमूर को लेकर। और इस इजलास में हाल ही में जो 5 तैनातियां हुई हैं, 5 डिस्कोस कंपनी में जो तैनातियां हुई हैं, जिसमें बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान्स की तैनाती एक ट्रांसपेरेंट अमल के ज़रिए हुई हैं, यानी एक शफाफ अमल के ज़रिए हुई हैं, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि इस डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। और डेफिनेटली डिस्कोस के हवाले से ही बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर पावर और वफाकी सेक्रेटरी पावर को इनकी कारकर्दगी, इंसदाद बिजली और दीगर मामलात पर चारों सूबों को दौरा करने का उनको हिदायत दी है और सूबों को इस हवाले से कोऑर्डिनेट करना, यानी सूबों के दरमियान जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के निज़ाम को मजबूत बनाने की जो है उन्होंने हिदायत जारी की है। बिजली चोरों के खिलाफ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई जाए, यानी ये गेट टुगेदर जॉइंट एफर्ट्स के ज़रिए ही इसको मुमकिन बनाया जा सकता है। सूबाई हुकूमतों को बिजली चोरों के हवाले से पुलिस फोर्स और तहसीलदारों की तादाद डेस्कोस की ज़रूरत के मुताबिक पूरा किया जाए, ये वज़ीर आज़म का कहना था। ये इंतहाई आम है। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बैनुल अक़वामी कार BOID यानी एक कंपनी है जिसकी लॉन्चिंग की एक तकरीब हुई है, उससे भी उन्होंने खिताब किया। ये भी कितना आम है इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बिजली की तकसीम कार कंपनियों के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया है और उसमें जो वज़ारत तवानाई और पावर डिवीज़न है उनको क्या हिदायत जारी किए हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इस हवाले से हम तारुफ करवाते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं बाबर गौरसी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। बाबर गौरसी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर नूर फातमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप माहिर माशियात हैं और ख़ास तौर पर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। मौजूदा सूरत हाल पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। डॉक्टर नूर फातमा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा, इस अहम इजलास के बाद डिस्कोस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए उनके मेंबर्स की तैनाती हुई है, बोर्ड चेयरमैन की तैनाती हुई है, इससे आपको लगता है कि जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनकी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी? जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली बेहतरी आनी चाहिए और ये स्टेप है टुवर्ड्स दैट रिफॉर्म जो बहुत लॉन्ग अवेटेड था। आपको अंदाजा है कि 94 की पॉलिसी के बाद से लेकर और फिर जो आईपीपीज आए, लोड शेडिंग और महंगी बिजली, और होते होते आज हम इस जगह खड़े हैं जहां आपके पास जो है 13 बिलियन सिर्फ आप डॉलर्स आप का जो सर्कुलर डेट है, 5 बिलियन रुपीस जो है वो आपके पावर सेक्टर का जो डिस्कोज जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बेसिकली, इनकी जो करप्शन है, जो लीकेजेस हैं, और इस वक्त आप डोमेस्टिक लेवल पे देखते हैं, इंडस्ट्री लेवल पे देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी जो है वो परचेजिंग पावर के कैपेसिटी से बाहर चली गई है। तो हम क्या, ये तो हम आम यूज के लिए नहीं यूज कर सकते, तो इंडस्ट्री के लिए तो इसके लिए बहुत बड़ा नेचुरली आपको एक रिफॉर्म सिस्टम चाहिए। तो उस सिचुएशन को देखते हुए, और जो आप देखिए जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि इस वक्त आपको डेवलपमेंट की जो जरूरत है उसमें एक बेसिक रोल हमेशा से हमारी इंडस्ट्री इसीलिए यहाँ से खत्म भी हुई थी, हमेशा से रोल एनर्जी सेक्टर का है। लेकिन इस वक्त ये बड़ा क्रिटिकल है बिकॉज आप डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए जाहिर है कि विदाउट एनर्जी आप उसका यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ इट। सो ये वो चीजें सिनेरियो थी जिसके अंदर बड़ा लॉन्ग अवेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल टाइम जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त इसको रिफॉर्म करने का, नेचुरली बहुत रेडिकल एक्शन तो इसमें नहीं है, क्योंकि अभी भी रेडिकल एक्शन क्यों नहीं है कि आपका जो इस वक्त 40,000 मेगावाट जो आपका लगभग इस वक्त है, उसमें अगर आप देखें तो आप 59% स्टिल आप थर्मल पावर से पैदा कर रहे हैं। तो नेचुरली रेडिकल तो नहीं है, लेकिन स्टिल उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए, जिस सिस्टम के अंदर हम अभी हैं, उसी
रेशो को देखते हुए प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है कि एक तो आप लीकेजेस रोकिए, फिर उन्होंने कुछ रिपोर्ट मांगी है कि जी ऐसे जो अप्लायंसेस खासतौर पे फैंस हैं या और अप्लायंसेस हैं जो कि बिजली की कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, जिससे बेसिकली खपत ज्यादा होती है लेकिन उसकी प्रोडक्शन या उसकी आउटपुट नहीं है। और इसके अलावा जो हमारे लीकेजेस हैं, फिर जो आपके एनटीडीसी सिस्टम है, जिसको आप ये कहें कि जो ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम दी पावर प्रोड्यूसर्स टू डिस्कोज, तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है एनटीडीसी का, नेशनल नेशनल ट्रांसमिशन सिस्टम। उस सिस्टम को, वो सिस्टम बहुत पुराना है, वो ऑब्सोलीट हो चुका है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी ट्रैफिक को वो ले सके और फिर आगे दे सके। तो उसको भी अपडेट करने की जरूरत है, उसको बहुत उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और मैं आपको बताऊं कि आपको पावर सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रोड्यूसर्स तो मिल जाएंगे प्राइवेट, लेकिन आपको एनटीडीसी के सिस्टम में प्राइवेट इन्वेस्टर अभी तक नहीं मिलेगा जब तक कि गवर्नमेंट खुद उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। सो इस वक्त बहुत जरूरी था इसको, बेसिकली ये सारी जो सिलसिला हुआ है विद इन द सिस्टम, जो चेंज लाने की कोशिश है, ये टैरिफ को रैशनलाइज करने की बात उन्होंने की है कि कैसे हम ये जो एकदम बर्डन हमारे ऊपर आया है फ्रॉम 17 टू 70 रुपीज, तो इसको किस तरह से कम किया जाए। सेकंड, इनका जो पर्पस है वो ये है कि सब्सिडाइजेशन को कैसे रोका जाए, कैसे ग्रेजुअली खत्म किया जाए। बिकॉज देखिए अब सब्सिडी जो है $3.7 बिलियन जो है वो इस वक्त गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। वेयर एज के ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हम समझते हैं, हम जी पहले 100 यूनिट वालों को फ्री कर दें जो कि बहुत अच्छा अच्छा रहा, डॉक्टर नूर 50 को फातिमा, कर दें, बहुत यहाँ अच्छा रहा। एक जी डॉक्टर नूर फातिमा, एक बड़ा आम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम सब्सिडाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के जो इस अमल को हमारे लोग आसान लफ्जों में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि अब तो तरक्की याफ्ता ममालिक में भी हम देख रहे हैं कि टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है, सब्सिडाइजेशन की जाती है, चाहे वो मैस ट्रांजिट का मंसूबा हो या दीगर अवामी फलाह बहबूद के कुछ अहम जो ये इश्यूज होते बिल्कुल हैं या ऐसा है, जी जी, तो ऐसे ही आपको नहीं लगता ऐसे कि ही है। ये 3.7 बिलियन डॉलर जिसकी आप बात कर रही हैं, ह्यूज अमाउंट जो कि सब्सिडी की मद में जा रही है, उसको उससे ज्यादा कंट्रोल करने से हमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ और आईपीपीज के साथ रीनेगोशिएशन करने के अमल को जरा तेज करना होगा? देखिए ये तो 3.7 बिलियन तो मैंने आपको बताया जो सब्सिडीज में, और जो जो आपका सर्कुलर डेट है वो तो 13 बिलियन डॉलर्स हैं। बिल्कुल और आपका 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 रेवेन्यू कितना है? 20 बिलियन डॉलर्स टोटल जो आप टैक्स से इकट्ठा करते हैं। तो आप सोचें कि गवर्नमेंट के पास कुशन बिल्कुल नहीं है कि वो सब्सिडाइज कर सके। देखिए सब्सिडीज इन माय व्यू इट्स नॉट रियल इकोनॉमी, राइट? आप एक चीज 100 रुपए की पैदा करते हैं, आपको 100 रुपए की गवर्नमेंट उसको लेती है और आपको वो कहती है जी हम आपको 70 रुपीज की देंगे, 30 रुपीज गवर्नमेंट अपने पॉकेट से प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल देगा। आपके लोगों को समझने के लिए अगर मैं ये बताऊं, तो वो 30 रुपीज करते करते वो इतना हो गया है कि इस वक्त आप 3.7 बिलियन डॉलर आप सिर्फ सब्सिडीज दे रहे हैं, विच इज बेसिकली नॉट ए रियल इकोनॉमी। बिकॉज आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बेसिकली आप उस कॉस्ट को कम कीजिए बजाय जी, इसके कि यानी आप इसको, सब्सिडाइज लेकिन करके। डॉक्टर नूर फातिमा ये तो एग्जैक्टली पैरेलल चलेगा, ये अमल तो पैरेलल चलेगा ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम लेकिन एक तरफ से टारगेट उसको स्टक कर दें। नहीं, नहीं आप इसीलिए इसको टारगेटेड लेके जाएं। जो लोग जहां बिल्कुल अफोर्डेबिलिटी नहीं ठीक हो है। सकती वहां आप इसको दीजिए। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, टारगेटेड लेके जाएं, आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन ना करें। क्रॉस सब्सिडाइजेशन क्या है कि अगर एक एरिया से या एक डिस्को जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो लोगों से रिकवरी कर सके, अपना रेवेन्यू ले सके, लेकिन अगर आपको इस्लामाबाद जैसा या कोई भी ऐसा जो एरिया है जहां से अच्छा आपको रेवेन्यू मिल रहा है, तो आप वहां की सब्सिडाइज करके, उनकी सब्सिडाइज करके आप इनकी कॉस्ट बढ़ा दें अच्छा, जहां से ये आपको ये बेहतर ये आ। ये जो आपने बात की है, क्योंकि ये एक टारगेटेड सब्सिडी और फिर ये आपने क्रॉस सब्सिडी की, आप क्रॉस सब्सिडी सब्सिडी की आपने बात जी की, ये इस पर मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा। बाबर गौसी साहब, हमें डेफिनेटली मैंने जैसे कहा कि डेवलप कंट्रीज में भी जो है वो सब्सिडी दी जाती है, क्योंकि आवाम क्योंकि जो राइट्स होते हैं, सिटीजन राइट्स होते हैं, उनको देखा जाता है, चाहे वो बिजली की मद में हो, चाहे वो सेहत और तालीम की मद में हो। लेकिन आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज़ जो हैं, क्योंकि उनका एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है पूरी दुनिया में, ये एक अलहदा सवाल है कि सब पे वही इम्पोज कर देते हैं, डेवलप कंट्रीज पर भी, लेस डेवलप कंट्रीज पे भी कर देते हैं। क्या हम सोलराइजेशन की तरफ, जिस तरह जिसकी स्टीयरिंग कमेटी भी वजीर आजम ने बनाई हुई है, उस पर भी बात हुई है कि ट्यूबवेल्स को जो है उसको सोलर्स वगैरह पे मुंतकिल किया जाए,
فنگر ٹپس پہ آپ کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کا، کس طریقے سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے؟ سبسڈیز 3.7 بلین ڈالر جس طرح ڈاکٹر نور فاطمہ نے کہا، ہیوج اماؤنٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ نے تو آپ کو پتا جو ٹیکنیکل پوائنٹس بھی تھے اور اکانومی کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی اچھی چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں. اب آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز، یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہوتے ہیں، جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں، ان میں سبسڈیز کا زیادہ رواج ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جو دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سبسڈی بہت کم دیتے ہیں کیونکہ ان کے پہلے آلریڈی ریٹس جو ہیں وہ طے ہوئے ہوتے ہیں. اب چونکہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم اس طرح کا ہے، ہمارے ہمسائے دیکھ لیں دوسرے سارے ہی، تو یہاں پہ ٹارگیٹڈ سبسڈی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. اب حکومت آہستہ آہستہ اس سے نکل رہی ہے، لیکن نکلنے کے لیے بھی تو آپ کو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ شام کو نکل آئیں، آپ کو نکلنے کے بھی کئی سال لگیں گے. ابھی آپ جس نے بات کی ہے کہ اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس ہے وہ اس وقت انرجی کا ہے. انرجی تو آپ کے پاس ہے لیکن مہنگی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2013 تھا تو 2013 کے بعد جب نواز شریف کی 9000 سمتھنگ میگا واٹ بجلی تھی. نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ جی 24 گھنٹے بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم بجلی مہنگی بھی ہوگی تو ہم خرید لیں گے. آج بجلی مہنگی ہو گئی ہے تو لوگ جو ہیں وہ ظاہرہ سڑکوں پہ بھی آئے ہیں اور انہوں نے احتجاج بھی کیے ہیں. اور اسی کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ محمد نواز شریف نے جو ایک پریس ٹاک کی مریم نواز کے ساتھ بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا کہ 14 روپے جو یونٹ ہے وہ ہم جو ہے پورے پنجاب کو دے رہے ہیں، اور اس میں اسلام آباد ترقیاتی بجٹ کو کٹ لگا کے 45 بلین جو ہے وہ 50 بلین روپیز جو ہے 50 بلین روپیز جو ہیں وہ اس میں سے نکال کے انہوں نے کیا. یہ ایک اچھا اقدام ہے. یہ تو ٹھیک ہے، یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوگی کیونکہ یہ ہو گئی اگست اور سپٹمبر کے مہینوں کے لیے. ابھی جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے کہ ہمارے پاس 40,000 میگا واٹ جو ہے وہ بجلی کی کیپیسٹی ہے، ہم پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹرانسمیشن لائنز کا بڑا ایشو ہے. سب سے بڑا ایشو بوگس اور پرانی ٹرانسمیشن لائن. آپ جب اس پہ جو بجلی آپ کے پاس پروڈیوس کرتے ہیں وہ وہاں سے آگے شفٹ کرنا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. وہ ٹرپ کر جاتی ہے کیونکہ وہ لوڈ زیادہ وہ جو ہے وہ 21 سے 22 ہزار تک تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری جو اس وقت ضروریات ہیں وہ تقریباً 25 ہزار کے قریب ہے میگا واٹ کے. تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے ٹرانسمیشن لائنز جو ہیں ان کے اوپر اگر بات کی جائے تو وہ بھی بلینز آف ڈالرز کا خرچہ ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے مجھے یہاں پہ، کیونکہ میں اس کو پولیٹیکل سائڈ پہ نہیں لے جانا چاہتا تھا، لیکن اسد عمر صاحب تھے اور دیگر جو ان کے وزراء تھے 3.5 سالہ حکومت میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلے تو مانے ہی نہیں تھے کہ 11,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہوئی ہے، چلے مان لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کا جو کام ہے وہ ہمارے حصے میں ہم کر کے دکھائیں گے. 3.5 سالہ حکومت میں ڈسٹریبیوشن نئی ٹرانسمیشن لائن پر کوئی کام نہیں ہوا. یعنی اس کا مطلب ہم یہی کہیں وہی حکومت جو 2013 میں برسر اقتدار آئی اور اس نے 11,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں شامل کی، اب وہ ڈسٹریبیوشن بھی ان کے ذمہ آ گئے. اچھا دیکھیں ڈسٹریبیوشن جو ہے نا اس وقت سب سے مین کام تو ڈسٹریبیوشن کا ہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں انہوں نے ان کے جو سی ای اوز ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں جو ڈسکوز ہیں ان کے جو نئے لوگوں کو لگایا ہے یا جو پرانے ہیں ان کے ساتھ بات انکلوڈنگ ممبرس. تو ابھی آپ دیکھیے گا کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اور جہاں تک بات ہے کہ ان کی کارکردگی کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، یقیناً جب اچھے کمپیٹنٹ لوگ لگائے جاتے ہیں، اپرائٹ لوگ لگائے جاتے ہیں، آنیسٹ لوگ لگائے جاتے ہیں تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ابھی اس وقت جو ہے آپ دیکھیں گے آئی پی پیز کے ساتھ بھی بیک ڈور آپ کے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. وہ جلد محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کریں گے اور خوشخبری بھی 3 مراحل ہیں بابر گورسی صاحب، 3 مراحل ہیں. پہلا امر تھا پروڈکشن، ہو گیا 11,000 میگا واٹ بجلی شامل ہو گئی. اس کے بعد دوسرا عمل تھا ڈسٹریبیوشن. ڈسٹریبیوشن جو ہے اب وہ بھی یہ حکومت جو ہے اس کے ذمہ ہے. پچھلی حکومت تو بری ذمہ ہو گئی نا، انہوں نے تو وعدے کیے ان کو وفا نہیں کیا. اور تیسرا عمل یہ ہوگا کاسٹ آف پروڈکشن، یعنی ایک طرف انرجی کے کرائسس دور کیا، اس کے بعد اب یہ حکومت جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کے عمل کو، پھر یہ لائن لاسز کو بھی وہ کنٹرول کرے گی، اور پھر تیسرا عمل یہ ہوگا کہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن یعنی ہماری جو مہنگی پروڈکشن ہے اس کو بھی کم کرے گی. یہ پیرلل محاذ لے کے یہ حکومت چل رہی ہے. محاذ ہے لیکن آپ دیکھیں گے انہوں نے کر لینے ہیں. دیکھیں اس وقت تو آپ کے پاس کیپیسٹی تو 40,000 کی ہے. اب اگر وہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو جس طرح
परसेंटेज हो जाती है उसको भी उन्होंने कंट्रोल कर लेना। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिस्कोस को भी कर लेंगे। असल इशू ये है कि जो वो करना है डिस्पैच कैपेसिटी पेमेंट्स की बात है। और फिर आप इस वक्त देखें कि सबसे बड़ा मसला जो है बिजली की प्रोडक्शन का नहीं है, महंगी बिजली का है। महंगी बिजली को कैसे कंट्रोल करना है, इसके ऊपर रिफॉर्म्स हो रही हैं, इसके ऊपर तमाम बातें हो रही हैं। और जितनी हमारी लोकल जो IPPs हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, उनसे बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले चुके हैं और आप भी इस मुल्क के शहरी हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए कि ये लोग जो महंगी बिजली खरीद रहे हैं ये आपकी वजह से खरीद रहे हैं। आप अपनी कंपनी से नेगोशिएशंस करें, आप अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करें, आप तमाम जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, उनसे बात करें। और अगर आप उनमें कामयाब हो जाते हैं तो आपकी भी कंट्रीब्यूशन होगी। तो इस पे जो है हमारी जो हुकूमत है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और जो दूसरे इदारे हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ हम इसको ये जो स्टेक होल्डर्स की बात हम बार बार करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम का अमल इसलिए भी ज़रूरी होता है कि आप इस वक्त पाकिस्तान में पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 1 लाख मेगावाट बिजली जो है वो हम सोलराइजेशन या सोलर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी जानिब हमारे पास विंड का पोटेंशियल मौजूद है, 750 किलोमीटर से ज़ायद हमारे पास कोस्टल बेल्ट पड़ा हुआ है। दूसरी जानिब हमारे पास हाइडल जो है जो सस्ती तरीन बिजली है, और फिर न्यूक्लियर एनर्जी जिसको हम कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो हैं वो इस टाइम काम कर रहे हैं, उससे हमें सस्ती तरीन बिजली मिल रही है। बिल्कुल। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि अगर फर्नेस ऑयल पर बनाते हैं वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, वो हमारे पर फिर इंपोर्ट बिल हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता रहता है इसमें। तो क्या लगता है आपको कि बेहतर तरीकाकार जो फिल फॉर जो है एक आम सारिफ, अभी तो जो आम सारिफ के लिए आसान सोल्यूशन तो ये है, डैम तो अभी आप बना नहीं सकते, डैम बनाएंगे भी सबसे ज्यादा तो हाइडल जो है ना वो सस्ती बिजली होती है, तो उसके लिए भी आपको 10-12 साल लगते हैं कोई भी डैम। लेकिन वो तो आप कर नहीं करीब है, वो करीब है, लेकिन उनसे भी देखें ना वो उतनी मेगावाट हैं कि वो आपकी उसके लिए तो जितनी आपकी यूज़ है उसमें तो नहीं वो हो सकते ना। अभी आप देखें कि ये जो है सोलराइजेशन की है, एक वाहिद हाल यही है कि जो सोलराइजेशन है उससे आप जल्द से जल्द जो है वो बिजली भी प्रोड्यूस कर लेते हैं और वो सस्ती भी है। तो ये ही एक हल है। और इसके लिए आपने देखा है कि पंजाब में तो इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जितने भी ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के हैं उनको सोलराइजेशन पे शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, एक और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने गुज़िश्ता रोज़ जो एक खिताब किया, एक लॉन्चिंग हुई थी, और उस BOID एक बैनुल-अक़वामी कार कंपनी है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस बात पर यकीन रखते हैं कि टेक्नोलॉजी ही मुस्तकबिल है। जी, हमारा जो मुस्तकबिल है वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है, जिसका मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया। और टेक्नोलॉजी के लिए भी वो तमाम लवाजमात जो तमहीद भी उसकी बांधी कि वो लवाजमात भी पूरी करनी पड़ेगी। तो हमें टेक्नोलॉजी के लिए असरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग होना है। आपको लगता है हमारी रफ्तार ठीक है, उस तरफ बढ़ रही है? हमारी रफ्तार अब ठीक होगी। इसकी वजह ये होती है कि जब लीडरशिप होती है ना, उसका एक विजन होता है। विजन ये होता है कि जी हमने अपने मुल्क के शहरियों को, अपने मुल्क के जवानों को, आपके मुल्क की इंडस्ट्री को, अपने मुल्क के जितने इदारे हैं उनको कैसे लेके चलना है। अब ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दुनिया के साथ जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो उनका लेवल है, जिस तरह अमेरिका का है, चाइना का है, उसके लेवल की बात करें, हम उसके लेवल पे जाएं। जिस तरह अभी हालिया दिनों में आपने देखा था वज़ीर आज़म चाइना भी गए, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पे हो वो उनका वो सेंटर था वहाँ पर भी गए। बिल्कुल ये जो अभी जो कार की जो नुमाइश की गई है ये बेसिकली इलेक्ट्रिक कार है। और इससे ये क्या होगा, एक तो आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट आता है जब आप फ्यूल से गाड़ी चलाते हैं या गैस से चलाते हैं। ये इलेक्ट्रिक कार है। एक तो ये होगा कि इसकी जो फ्यूल कंजम्पशन होगी वो बहुत कम होगी। दूसरा ये है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी आप देखिए 25 करोड़ लोग हैं और अभी तक जो उस इलेक्ट्रिक कार्स का यहाँ पे हैं, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक हैं, लेकिन बहुत कम है। लेकिन इसके लिए आप देखिए ना, अगर आपने यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो आपका जो है 400 किलोमीटर का वो फासला है। तो अभी देखिए इलेक्ट्रिक कार जो है वो 200 किलोमीटर तक जाती है, तो वहाँ फिर आपको 1 घंटा जो है वो वेट करना पड़ता है, आप उसको चार्ज करेंगे। तो अब ये इसके ऊपर सारी बात कर रहे हैं। ये जो नई चीज़ आई है ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि शायद ये 600 किलोमीटर तक जो है हाईटेक बरामदात में भी इजाफे का बाइस बन रहे हैं। इजाफे का। और दूसरा ये है कि अभी आपको मैं बताऊं कि जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है गाड़ियों के सिलसिले में, अभी आप देखें हैवल जो है जब वो पाकिस्तान में आई तो उस वक्त उसका
جو شیئر تھا وہ 60 روپیز کا تھا، ٹھیک ہے۔ آج 1200 روپے کا اس کا شیئر ہے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کا 1200 کا نہیں ہے سوائے پاکستان میں۔ ٹھیک تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ میں جو کاروں کا وہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اور پاکستان جو ہے وہ شفٹ ہونا چاہتا ہے اپنی آئی ٹی پہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ، ٹھیک ہے۔ لیٹسٹ ٹیکنالوجی۔ بابر گورسی صاحب بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ناظرین آپ نے بابر گورسی صاحب کی بھی گفتگو سنی کہ پاکستان تیزی سے ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، ڈیسکوز کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے وزیر اعظم، ان کی ٹیم، وزارت توانائی، اس کے ساتھ ساتھ جو پاور ڈیویژن ہے کافی متحرک دکھائی دیتا ہے، نئی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، اس کو بھی شفاف طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹس کروائی گئی ہیں تاکہ ڈیسکوز کی کارکردگی بہتر بنائی جائے۔ صوبوں کو اور بالخصوص بلوچستان کو کے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو سولرز پر منتقل کرنے کے لیے جو اسٹیئرنگ کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس پر بھی غور و فکر ہوا ہے۔ بڑا اہم یہ اجلاس تھا جس کی ہم نے آپ کے سامنے تفصیلات رکھی۔ ایک بریک لیں گے اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو ان تمام سیکٹر، چاہے انرجی ہو، انڈسٹریلائزیشن ہو، پاکستان میں ایکسپورٹ امپورٹ کی بات ہو، یہ تمام چیزیں اپنی طرف، لیکن سب سے زیادہ جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے یا پنچ لائن ہم کہیں وہ ہے سیاسی استحکام۔ سیاسی استحکام اور قومی سالمیت کو کس طرح نقصان پہنچایا گیا، کس طرح بے دریغ سوشل میڈیا کا استعمال کیا گیا، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کیا گیا، پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف کس طرح کام کیا گیا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وہ حکومت جو 3.5 سال غداری کا لیبل لگاتی رہی، وہ حکومت جو پاکستان کی سالمیت کا ٹھیکہ لیتی رہی اور دیگر سیاسی جماعتوں کو کہیں مودی کا یار کہا گیا، کہیں ہندوستان کے ایجنٹ کہا گیا، مختلف الزامات لگائے، لیکن وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر شخص دوسرے کو اپنے خیالات کے آئینے سے دیکھتا ہے۔ سب کچھ اگر خود چور ہو تو اس کو سب چور دکھائی دیتے ہیں، خود اگر وہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہو یا کوئی اس طرح کا عمل کر رہا ہو تو سب اس کو ایسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ ایک خفیہ چیٹ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے پکڑی ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بہت سارے دستاویز بھی برآمد کی ہیں، چیٹ بھی برآمد کیے ہیں، کس طریقے سے پاکستان کے آئینی اداروں کے سربراہ سپہ سالار کے خلاف ایک کیمپین چلائی گئی، کس طرح بھارت کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ پکڑا گیا ہے۔ اسی حوالے سے ملک کے ممتاز مذہبی سکولر مولانا طاہر اشرفی نے بھی ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے، وہ آپ پہلے سنیے، اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس پر پھر ہم مزید بھی بات کریں گے اور ہمارے ساتھ خرم حمید روکھڑی صاحب اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تحریک انصاف کے سیکٹری اطلاعات کی ہندوستان کے ایک صحافی کے ساتھ گفتگو سامنے آئی ہے، وہ افسوسناک ہے۔ ہمارے آپس میں جو بھی اختلافات ہوں اس میں باہر کی دنیا کو ملوث کرنا اور بالخصوص وہ ملک جو ہر لمحہ پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے، اس کے صحافیوں کو اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں کے خلاف بریف کرنا یا ان کو معلومات دینا درست نہیں ہے۔ اور ہندوستان سے پاکستان کے خلاف جو دنیا میں ایک مہم شروع کی گئی جس سے پاکستان کی بدنامی بھی ہو رہی ہے، میں یہ کہوں گا کہ اس کی حقائق جو ہیں وہ قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ کسی بھی صورت، کسی بھی لمحہ، کسی بھی وقت نہ یہ برداشت کیا جا سکتا ہے، نہ یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر سے کوئی پاکستان کے خلاف، پاکستان کے سلامتی کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کے خلاف ہندوستان کی کسی فرد کو یا ادارے کو یا شخصیت کو وہ معلومات فراہم کرے اور اس کا تقاضا یہ ہو کہ اس سے پاکستان کی قیادت کے خلاف مہم چلائی جائے۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہیں، آپ کو ملک کے اداروں سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کے خلاف
ہندوستان کے کسی صحافی کے ساتھ مل کر یا ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو یورپ، امریکہ، برطانیہ میں ہمیشہ پاکستان مخالف لابیوں کا حصہ ہیں، پاکستان کے خلاف مہم چلوانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. ہماری محبت اور ہماری عداوت، اس کا معیار ہمارا دین اور ہمارا وطن ہے، اور اگر کوئی وطن کو کمزور کرنے کی بات کرے گا، ہمارے دین پہ حملہ آور ہوگا، تو وہ کوئی بھی ہو، اس کے خلاف ہم اپنی بساط کے مطابق اپنی جدوجہد ضرور کریں گے، اور آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر پاکستان کے مخالف لابیوں کا ہم نوا بن کر ان کے لیے معلومات پاکستان سے فراہم کرے یا ان کو کہے کہ وہ پاکستان کے خلاف مہم چلائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے. پاکستان زندہ باد. ناظرین، ناقابل معافی یہ جرم ہے، اور اس سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو بات ہوئی، 8 سال تک اس کے لیے سٹے پہ سٹے لیتی رہی یہ سیاسی جماعت، اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار دیگر پر الزامات لگاتے رہے کہ جی نریندر مودی لاہور کیوں آئے، وہ کسی کی برتھ ڈے میں سیلیبریشن انہوں نے کیوں کی، ان کے ساتھ لنکڈ ہیں، یعنی اس طرح کے الزامات لگاتے رہے. لیکن آج بھانڈا پھوٹا، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو، انٹیلیجنشیا کو، جو کہ کئی محاذوں پہ پیرلل ہمارے لیے لڑ رہے ہیں. ہائیبریڈ وار ہے، 5th جنریشن وار ہے، ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کے چیلنجز ہیں، انٹرنل سیکیورٹی ہے، کیٹسٹرافیز ہیں، ڈیزاسٹرز ہیں، ان سب کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں. لیکن دوسری جانب پاکستان کے اندر رہ کر ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، جس طریقے سے مولانا طاہر اشرفی نے کہا، لیکن یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ دیگر لوگوں کو بھی ساتھ میں شامل کرتے. خرم حمید روکھڑی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ رؤوف حسن کے بھارت کے ساتھ خفیہ رابطے، پھر اس کے بعد آرمی چیف کے حوالے سے خفیہ معلومات فراہم کرنا، قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف کیمپین چلانا، یہ واٹس ایپ چیٹ ساری پکڑی گئی. ہم تو اس گپتا کی واٹس ایپ چیٹ پر آج تک بات کرتے رہے، جو انہوں نے پلوامہ کا جو ایک ڈرامہ رچایا تھا. لیکن یہاں تو ایک اور ڈراپ سین ہمیں اس کا نظر آ گیا کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہندوستان سے مل کر ہمارے قومی سلامتی اداروں کے خلاف کیمپین چلا رہے. ڈاکٹر صاحب، کمپین کو میرے خیال میں لفظ بڑا نرم لفظ ہے. مہم نہیں تھی یہ ایک مکمل سازش کا اس کو لفظ دیجیے، یا آپ اس کو ایک پورا نیٹ ورک ہے جس کو ایکسپوز ہو رہا ہے. اور اس نیٹ ورک کو ایکسپوز، یہ جو رؤوف حسن کی آئی ہے چیٹ، اس سے ذرا تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں. اور لانگ مارچ، جب اس تحریک انصاف کو لانگ مارچ سے پہلے کے کچھ دنوں کو نکالیے، تو آپ کو وہاں سے چیزیں زیادہ سمجھ آنا بہتر شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ پاکستان اس وقت جیسے وہ ایک انفارمیشن پیس کر رہا ہے انڈینز کو، یعنی وہ کولیبریشن ایسی ہے کہ وہ ایک انفارمیشن دے رہا ہے کہ پاکستان اس وقت ایک خونی انقلاب کے بالکل اس نقطے پر آ چکا ہے کہ انیویٹیبل ہے اور خونی انقلاب آنے والا ہے. یہ ایک کوئی مہم نہیں تھی پاکستان کے خلاف، یہ مکمل سازش نکلتی ہے. اب اسی لفظ خونی انقلاب کو اٹھائیے اور چلے جائیے اللہ آپ کو عزت دے لانگ مارچ سے پہلے. بانی تحریک انصاف کے ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں کہ پاکستان میں خونی انقلاب آئے گا، اور ناٹ ہم، اس کے دائیں بائیں جتنے لوگ تھے ان کی مثالیں جو دیتے تھے، وہ کبھی سری لنکا کی، کبھی فرانس کی. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ایک منظم موومنٹ شروع ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف. حکومت کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے انشور کیا کہ آپ کا تمام جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تباہ ہو جائیں، اور حکومت سے نکلنے کے بعد اب یہ اصل ٹارگٹ پر آئے ہیں کہ افواج پاکستان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور پبلک آف پاکستان کے اذہان کے اندر اس پاپولسٹ موومنٹ کو اٹھا کے اتنا ڈیمیج کر رہے ہیں کہ کل اگر کچھ بھی ہو تاکہ فوج اور عوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے. یہ ایک بہت گہری سازش تھی، اور اس سازش کی یہ ایک کڑی ہے رؤوف حسن کی اس چیٹ کی صورت میں جو آپ کو نظر آتی ہے. آپ اس کو اور ادھیڑیں گے تو گوگی کی صورت میں یہ لنک آپ کو انڈیا کے ساتھ نظر آئے گا. آپ اس کو اور ادھیڑیں گے تو عمران خان کے گھر میں بیٹھی اس کی بیوی کے ساتھ آپ کو یہ انڈین لنک نظر آئے گا. اور یہ انہوں نے بائی ڈیزائن یہ تمام کام کیا. ایک کوئی بھی آدمی، جو کوئی بھی پولیٹیکل آدمی، ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ کسی بھی آدمی کو
وہ ایک پازیٹیو پروگریسو پولیٹیکل موومنٹ سے ہٹ کر ایک ایسی موومنٹ کیوں چلا رہا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر کچھ بھی نہیں بچے گا تو اس کا کیا بچے گا؟ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس لیکن شخص کا بیسک میں یہاں پہ روکھڑی صاحب ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مرضی کر لے بھارت، یہ جو کرن تھاپر ہے نا جو پاکستان کے خلاف ورزہ سرائی اکثر کرتے رہتے ہیں، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ٹویٹس پہ یا اس پہ جواب بھی ان کو دیتا رہتا ہوں، انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ انتہائی ان کے لیے خطرہ ہے، یعنی وہ خطرناک اس لیے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کے لیے انہوں نے شاہ محمود قریشی کا متوقع انٹرویو کی بھی بات اس میں انہوں نے کر لی ہے، ساتھ میں انہوں نے کس طریقے سے اس انقلاب کو ہوا دینی ہے اس پر بھی انہوں نے بات کر لی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خائف ہیں، وہ خطرہ سمجھتے ہیں ہمارے آرمی چیف کو، یعنی ڈیفینیٹلی وہ تو کسی صورت میں بھی کشمیر کو لے کر لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری، ایسٹرن ویسٹرن بارڈر پر کسی قسم میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، یہ تو ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، ان کو خطرہ ہے آپ کی افواج سے، اور آپ کی افواج کی کمانڈ ہوتی ہے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس، جو آپ کا جو اس تمام چیز کا جو محافظ ہے، کیونکہ ہم ایک اسٹرانگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہیں، ہمارے پاکستان کا، پاکستان کی سرحدوں کا، پاکستان کی انٹیریئر سیکیورٹی، پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو سب سے اہم گارڈین آف دا کنٹری ہے وہ سیٹ ہے چیف آف آرمی سٹاف کی۔ اب ان کو یہ معلوم تھا، اس پورے نیکسس کو جو یہ کام کر رہے تھے، ان کو یہ معلوم تھا کہ اب فوج دوبارہ اپنے پوزیشن کے اندر آ جائے گی، اور اس کی کمانڈ دوبارہ ایسی ایک اسٹرانگلی ایک اسٹرینتھ کے ساتھ چلی گئی ہے کہ ان کے لیے یہ مسائل تھے، اس پر میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل ٹارگٹ تو تھا ہی پاکستان افواج، پاکستان کا تو جو ستیہ ناش کرنا تھا 4 سالوں میں کر دیا۔ اب پاکستان افواج کو اس سٹیج کے اوپر لے کے جانا اور پبلک آف پاکستان کو اور افواج کے درمیان اتنی خلیج پیدا کرنا کہ رؤوف حسن آج یہ لکھ رہا ہے کہ ہم اس تھریش ہولڈ پر پہنچ گئے کہ جی خونی انقلاب، وی آر ریڈی فار دیٹ۔ تو یہ خونی انقلاب کا لفظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ رؤوف حسن تو آج لے رہا ہے، یہ ثابت ہو رہا ہے ہمارا وہ بیانیہ، یا ہم جو ایسے لوگ جو شروع سے یہ کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں یہ پاکستانی پولیٹیکل پارٹی سے ہٹ کر ایک انٹائر اسٹیٹ، ایک ملک دشمن قوت کے طور پر بات سامنے آ گئی ہے، جو کہ نہ صرف اس ملک کی سرحدوں کے خلاف ہے، اس ملک کے اداروں کے خلاف ہے، اور اس ملک کی تمام نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے ان کا یہ کام ہے۔ بہت شکریہ خرم حمید روکھڑی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ملک کی سرحدوں کے خلاف ہے، ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، اور اس پہ تو کافی تفصیلات ہیں، آپ کو میڈیا اور خاص طور پہ پاکستان ٹیلی ویژن اس حوالے سے اپڈیٹ بھی کر رہا ہے۔ پاکستان کا یوکرین کے حوالے سے جو موقف تھا اس پر بھی تنقید کرتے ہوئے رؤوف حسن نے کہا کہ ہم بھارتی موقف کے ساتھ ہیں، یعنی جو پاکستان کی فارن پالیسی ہے یا جو پاکستان کا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہاں پہ بھی پاکستان کے اگینسٹ، یعنی جو پاکستان بین الاقوامی سطح پر اپنا ایک سٹانس رکھتا ہے یوکرین وار کو لے کر، اسرائیل کو لے کر، یا ہندوستان کی جو قبضہ ہے اور خاص طور پر 5 اگست 2019 کا، یہ تمام تر چیزوں پر اگر بھارت کی فیور کی جائے اور پھر حب الوطنی کا دعویٰ بھی کیا جائے اور خود کو امہ کا لیڈر بھی قرار دیا جائے اور دیگر کو غدار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جائے، تو قوم کو اس بات کی اب سمجھ آ چکی ہے۔ آپ کو جب ڈیجیٹل ٹیررزم کا تو کہا تو آپ نے کہا وہ تو معصوم نوجوان بیچارے جو اپنی ایک محبت کا اظہار کرتے ہیں لیڈرشپ کو، محبت کا اظہار نہیں کرتے، وہ ہیش ٹیگ سب کو پتہ ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے۔ ان نوجوانوں کو، اقبال کے شاہینوں کو، جنہوں نے پاکستان کا فیوچر پروڈیوس کرنا تھا، انہیں لگا دیا گیا پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی قومی سلامتی کے اداروں اور ان کے سربراہان اور سپہ سالار کے خلاف۔ یہ نوجوان معصوم نہیں ہے، یہ نوجوان اس مہم جوئی کا حصہ ہے، یہ نوجوان رؤوف حسن کے رابطوں میں سہولت کار ہیں، یہ اس ڈائریکشن پہ اور اس معاملے پر بات کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں، سوشل میڈیا کی بات کریں، وزیر مملکت آئی ٹی شہزہ فاطمہ نے آج اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ سرکاری سطح پر انٹرنیٹ نہیں بند کروایا گیا، نہ ہی اس کی رفتار میں کمی کرائی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ کچھ ایپس میں مسئلہ ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد نے وی پی این استعمال کرنا شروع کر دیے، جس سے انٹرنیٹ پر دباؤ بڑھا اور سپیڈ میں کمی آئی،
اور اوورآل اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ واٹس ایپ وغیرہ پہ اس سے پہلے بھی اب تو فائر وال کیا ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا جی، فائر وال کی وجہ سے ہوا، حکومت نے یہ سارا کچھ کیا، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو سائبر اٹیک ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اس کے بعد بھی جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری یا ایکس ہے، اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے. فیس بک جو ہے وہ کئی عرصے تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپریٹ نہیں ہوتا. پاکستان میں انٹرنیٹ خدمات کی بہتری کے لیے پاکستان میں 4 نئی کیبلز لائی جا رہی ہیں، یہ بھی آج وزیر مملکت آئی ٹی کا کہنا تھا. اور ان 4 کیبلز کے آنے سے بہت سارے معاملات. فہد ملک صاحب جو ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ ہیں. فہد ملک صاحب، آج وزیر مملکت آئی ٹی شہزہ فاطمہ خواجہ کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیٹ کی جو سلو ہوا ہے، مختلف ایپس کام نہیں کر رہی ہیں پراپر، کہیں وہ وائی فائی پہ کام کر رہی ہیں، نارمل ڈیٹا پر کام نہیں کر رہی ہیں، تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ حکومت نے بند نہیں کروایا، یہ کیا کوئی سائبر اٹیک ہے، سیٹلائٹس کے ایشو ہیں، یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہے، یا وی پی این ہی وہ واحد وجہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ آ رہا ہے اور رفتار کم ہو رہی ہے؟ انٹرنیٹ کی اگر سپیڈ پہ مسئلہ ہوتا تو پھر وائی فائی پہ ڈیٹا اسی طرح ڈسٹرپشنز ہوتی جس طرح ڈیٹا بنڈلز پہ ہو رہی تھی. یعنی کہ آپ نے خود ایکسپیرینس کیا تھا کہ آپ کے وائی فائی پہ چیزیں چل رہی تھی اور موبائل ڈیٹا پہ آپ نہ تصویر بھیج سکتے تھے، نہ آپ وائس نوٹ بھیج سکتے تھے، نہ آپ ویڈیو سینڈ کر سکتے تھے. صرف آپ اپنے لین کنیکشن جو آپ کے گھروں میں یا دفاتر میں لگے ہوئے تھے ان پہ چل رہا تھا. انٹرنیٹ کی ڈسٹرپشنز کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو فائر والز یا باہر کی دنیا میں جیسے واٹس ایپ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک پرابلم ہے، یا آپ کی تار کٹ جاتی ہے سمندر میں، اس کو کوئی شارک آ کے کھا لیتی ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. اس میں ہوتا یہ کہ ایپ یا وہ اپلیکیشن پوری دنیا میں ڈاؤن ہوتی ہے. ایک سروس ہوتی ہے جس کا نام ہے ڈاؤن ڈیٹیکٹر. گوگل پہ آپ لکھیں تو آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس وقت کون سی ایپ پوری دنیا میں ڈاؤن ہے. سو سائبر اٹیکس ریالٹی ہیں، سائبر اٹیکس ایگزسٹ کرتے ہیں. بہت ساری سرکاری پاکستانی ویب سائٹس پرانے ٹائم میں ہیک ہوئی اور انڈینز نے ان پہ اٹیک کیے، لیکن ان کا اور انٹرنیٹ کی سپیڈ کا مجھے کوئی موازنہ نظر نہیں آتا. دوسری چیز یہ کہ جو ہمارے بچوں کو تو میں جو آن لائن فری لانسرز کام کر رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کی فری لانسرز کی اکانومی تقریباً $0.5 بلین کی، تقریباً $1 بلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے کہ آپ کے فری لانسرز وہ جنریٹ کر رہے تھے. تو آپ اس پورے میں یہاں پہ ایک نقطہ فہد صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چند پیسوں کی خاطر اگر آپ سمجھتے ہیں، اور آپ نے بھی یہ بات کہا کہ وہ نوجوان پیسے کما رہے تھے، ہماری اگر قومی سلامتی چیلنج ہو رہی ہو، جہاں پر ہماری سوورینٹی چیلنج ہو رہی ہو، ہمارے مسلح افواج کے خلاف ایک مہم چل رہی ہو، ایک منظم مہم چل رہی ہو، تو ہماری فرسٹ پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ سر پوری دنیا میں میں ایز اے پاکستانی بھی آپ سے یہ سوال کروں گا سر، ایز اے ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ میں نے آپ سے سوال کر لیا. ہر ترقی یافتہ ملک میں فائر والز امپلیمنٹ ہوتی ہیں. امریکہ میں ہے، جاپان میں ہے، چائنا میں ہے، نارتھ کوریا میں ہے. مطلب پوری دنیا میں یہ کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان میں فائر والز کا سب سے بڑا ایڈوکیٹ ہوں، کیونکہ ٹی وی چینلز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پیمرا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی، کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ میں آپ کے خلاف جو پروپیگنڈا کرنا چاہوں میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، کیونکہ کوئی سیٹ آف رولز نہیں ہے. فائر وال اس ملک میں امپلیمنٹ ہونی چاہیے. بہت شکریہ فہد ملک صاحب، وقت کم تھا ورنہ اس پہ مزید بھی تفصیلاً بات کرتے. سوشل میڈیا پر بے لگام گھوڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں پوری دنیا میں اس کا کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایسا بھی نہیں ہے، برطانیہ نے اس حوالے سے سخت قوانین بھی بنا دیے ہیں، سخت پنشمنٹ بھی اس پہ ہو رہی ہے، لیکن بہت ساری ٹیکنیکل وجوہات بھی ہیں جسے ہمیں ماننا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا کہ پوری دنیا میں جہاں پہ شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، کوئی سائبر اٹیک ہوتا ہے یا کہیں پہ کوئی کیبل کٹ جاتی ہے، تو آپ سب فیس کرتے ہیں. میں بلکہ پچھلے سال ہم سب فیس کرتے رہے. فیس بک اور واٹس ایپ پر سپیڈ کم ہو گئی تھی، بلکہ بعض اوقات وہ شو ہی نہیں ہو رہا تھا. تو اس پر حکومت وقت پر الزام لگا دینا کہ یہ حکومت کی وجہ سے کوئی خاص انہوں نے فائر وال انسٹال کی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے سپیڈ سلو ہو رہی ہے. سپیڈ سلو اگر حکومت نہیں کرنی ہوتی تو وہ سپیڈ ہی بند کر دیتی. سلو کرنے سے کیا، دوبارہ آپ کو مل تو جاتا ہے، کچھ ٹائم لگتا ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.